شریعت کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ مسلم پرسن اللہ کنونشن میں آئیں۔ یہ خلوص و تواضع دیکھ کر ان بزرگ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ تردد تھا لیکن اب میں ضرور حاضر ہوں گا۔ پھر وہ آئے اور مسلم پرسن اللہ بورڈ کی یہ وحدت و اجتماعیت قائم ہوئی۔ آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورڈ اگر آج حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے فوج اور سپاہ کی طاقت نہیں ہے، وحدت و اجتماعیت کی طاقت ہے۔ مسلمانان ہند کا جو اعتماد و اعتبار اس بورڈ کو حاصل ہے وہ محض عطیہ الہی اور انعام ربانی ہے۔ قرآن پاک میں اسی کی ہدایت دی گئی تھی، ارشاد ہوا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہوں میں اور طبقات میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہاری قوت کمزور ہوگی اور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا۔ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ قرآن پاک حقائق کو دو اور دو چار کی طرح واضح کرتا ہے کہ اگر اختلافات کے راستے پر چلو گے تو تمہاری قوت کمزور ہوگی اور تم اپنے دشمنوں کے آگے مغلوب ہو جاؤ گے۔ اور انڈیا مسلم پرسن اللہ بورڈ وحدت و اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے، تمام مسالک و مکاتب فکر کے مسلمانوں سے یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے مسلک پر چلیں مگر وحدت کلمہ کی بنیاد پر مشترکہ ملی مقاصد کے لیے ایک رہیں، مسلم پرسن اللہ کی حفاظت کے لیے ایک رہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورڈ کے مختلف شعبے ہیں جو الگ الگ جہت سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کمیٹی، تفہیم شریعت کمیٹی، دار القضاء کمیٹی، شعبہ خواتین، قانونی کمیٹی، سوشل میڈیا ڈیسک، ان شعبوں کے ذریعے مختلف حلقوں میں اور دائرہ کار میں خدمت انجام دی جا رہی ہے۔ اور آج بھی الحمدللہ بورڈ کی آواز میں قوت ہے، طاقت ہے۔ اس وقت مسلم پرسن اللہ بورڈ تحفظ اوقاف کی مہم چلا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وقف ترمیمی بل لایا گیا ہے جو وقف جائیدادوں کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ وقف جائیدادوں کی حفاظت اس بل کے لاگو ہونے کے بعد مشکل ہو جائے گی، اسی لیے مسلم پرسن اللہ بورڈ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس وقف بل کو مسترد کرتے ہیں، اور آپ بھی بیک آواز یہ کہیں کہ انشاءاللہ ہر قیمت پر ہم اس بل کو مسترد کریں گے۔ آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورڈ تحفظ اوقاف کی مہم کے ساتھ ساتھ اس وقت مسلم پرسن اللہ سے جڑے ہوئے مختلف مسائل پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ ایک بہت اہم مسئلہ اس وقت عبادت گاہوں کی حفاظت کا، مساجد کی حفاظت کا ہے۔ آپ کو علم ہوگا کہ آج سنبھل میں کیسی دردناک واردات پیش آئی ہے۔ ایک تو مسجدوں کے سلسلے میں یلغار کا وہ رخ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف جمہوری دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرنے والوں کے ساتھ جو سلوک اپنایا جا رہا ہے وہ نہایت ظالمانہ ہے۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں اور ہر قیمت پر ان کی حفاظت کی جائے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورڈ اس طرح کی مختلف کوششیں انجام دیتا آیا ہے، آج بھی انجام دے رہا ہے، اور انشاءاللہ بزرگوں کا لگایا ہوا یہ پودا سرسبز و شاداب رہے گا، تر و تازہ رہے گا، اور ہم ہمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، حوصلے اور توازن کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔ اور وہ وقت بھی آئے گا کہ جب ہم اللہ کے دین و شریعت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اس ملک میں عزت اور عافیت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔
حالات سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی بھی ہمارے ساتھ نہ ہو تب بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. یاد کر لیجئے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کی تاریکیوں میں تھے اور دشمنوں کے قدم وہاں تک پہنچ گئے، سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا دشمن قریب آ گئے ہیں، کسی بھی وقت ہم کو دیکھ سکتے ہیں. اس وقت ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان و یقین سے لبریز یہ جواب دیا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور روایت کے الفاظ یہ ہیں، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے. اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھیے، وحدت و اجتماعیت کو قائم رکھیے اور دل سے یقین کیجئے کہ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی. رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی.